تو خدمت دین کا سب سے بڑا جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ اس پر رب کریم اپنی رضا بھی عطا فرماتا ہے اور دونوں جہاں میں اپنی مدد و نصرت سے بھی نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا، میدان جنگ میں بھی ڈٹے رہو گے، اسلام پر بھی استقامت نصیب ہوگی اور پل صراط پر بھی قدم نہیں ڈگمگائے۔ پتہ چلا جو دنیا میں دین کے لیے ڈٹ گیا، حق کے لیے ڈٹا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں بھی مدد فرمائے گا اور قیامت میں بھی مدد فرمائے گا۔ وہ دنیا میں بھی ڈٹا رہے گا اور کل قیامت کے دن جب پل صراط سے گزرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا، پل صراط پر بھی وہ نہیں ڈگمگائے گا۔ تو جو بزدل بن کر حق کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے نہ بول سکا، وہ آخرت میں کیسے مقابلہ کرے گا ان آزمائشوں کا جن کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے تیار کی ہوئی۔ تو جو دنیا میں ڈٹ گیا اللہ تعالیٰ اس سے امتحان لیتا ہے، اسے دنیا میں بھی استقامت عطا فرماتا ہے اور کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پھر استقامت عطا فرمائے۔ حضرات جی گرامی، جب یہ بات ذہن نشین ہو چکی کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دین اسلام کی سرفرازی ہونا چاہیے، تو سوال پیدا ہوگا کہ ہم دین کی سر بلندی کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدمت دین کے مختلف ذرائع ہیں۔ ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں اور اسے پھیلانے میں کردار ادا کریں۔ زمین و آسمان کی تخلیق اور انسانوں کی افرینش میں پیدا ہونے والے رب کی بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، ان میں غور کرنا ایمان و یقین میں اضافہ کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور یہ سوچنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے کہ رب کریم نے مجھے جس حکمت کے تحت پیدا فرمایا کیا میں اسے پورا کر رہا ہوں؟ مالک مہربان نے یہ سب کچھ کس حکمت کے تحت پیدا فرمایا؟ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمانوں اور اتنی ہی زمینوں کو پیدا فرمایا، ان کے درمیان اس کا حکم نازل ہوتا ہے، سب جگہ اسی کا حکم نافذ ہے تاکہ تم جان لو کہ بلا شبہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور بے شک اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا، کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو اس آیہ کریمہ کے مطابق زمین و آسمان کی پیدائش اور ہماری تخلیق کا مقصد علم، خصوصاً علم توحید و صفات۔ ایک دوسری آیت کریمہ کے مطابق انسانوں کی پیدائش عبادت کے لیے ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ افسوس کہ آج ہم ان دونوں باتوں سے غافل، نہ ہم علم دین سیکھنے کی طرف توجہ کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی عبادت کی طرف توجہ۔ جس طرح کہ عبادت کا حق ہے، یعنی پوری زندگی یا زندگی کا بیشتر حصہ ہم ان کاموں میں گزار دیتے ہیں جن کے لیے پیدا ہی نہیں فرمایا اور جن کے لیے آفرینش ہوئی، ان سے غافل رہ جاتے ہیں۔ قرآن و سنت میں علم دین کے ایسے ایسے فضائل بیان فرمائے گئے ہیں جنہیں جان کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور رحمت الہی دستگیری کرے تو علم دین حاصل کرنے کا جذبہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ سیدنا ابو امامہ سدی بن عجلان باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معلم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بلائی سیکھنے یا سکھانے کی نیت سے مسجد میں جائے تو اللہ تعالیٰ اسے کامل حج کرنے والے کی طرح اجر و ثواب عطا۔ یعنی ہم نماز جمعہ کے لیے گھر سے آئے ہیں نا، ویسے بھی نماز کے لیے ہم آتے ہیں، تو یہی اگر ہم نیت کر لیں کہ ہم مسجد میں جا رہے ہیں، قاری صاحب قرآن و حدیث بیان کریں گے، جو قاری صاحب بیان کریں گے میں اس کو ضرور سیکھوں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، یہ نیت کرنا ہمارا کام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل حج کا ثواب عطا فرما دے۔ تو کتنی سعادت کی بات ہے۔ اور اگر ہم اس کے متبادل سوچ لے کر گھر سے نکلے مسجد میں آنے کے لیے، کوئی بھی غلط سوچ ہو، تو جب ہم اللہ کے حکم کے الٹ جائیں گے تو پھر ثواب تو نہیں ملے گا، پھر تو اس کا برائی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے بھید بھی جاننے والا ہے۔ میرے دل کے اندر کیا ہے وہ آپ نہیں جانتے لیکن خدا جانتا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے وہ میں نہیں جانتا لیکن خدا جانتا ہے۔